नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जिस हस्ती पर मैं गुफ्तगू करूँगा, वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम के लिए आपकी बड़ी अजीम खिदमात हैं। चौथे नंबर पर इस्लाम लाने वाले हैं, यानी इस्लाम कबूल करने वाले पहले 4 लोगों में से चौथा नंबर आपका है। वन ऑफ द बिलियनर ऑफ दैट टाइम। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत ज़्यादा दौलत अता, जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको बहुत ज़्यादा मालो दौलत अता किया था, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक सखी दिल भी अता फरमाया था। जहाँ अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा था, वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने सखावत का दरिया भी आपको अता किया था। आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत जगहों पर आपने अल्लाह तबारक व ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहते हुए अपनी दौलत को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम के लिए ख़र्च किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कहत पड़ गया, दाने दाने को लोग तरस गए, कहीं कुछ अनाज ना था, खाने को कुछ ना था। अब तमाम के तमाम लोग अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अपने मसाइल जो है वो पेश करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप लोगों को तसल्ली देते हुए आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इस मुसीबत से निजात अता फरमा देगा और तुम्हारी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगले दिन जो है वो ऐलान हुआ। कहने वाले ने कहा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके गले से लदे हुए 1000 ऊँट जो हैं वो मदीना में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी थी वो सारे के सारे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर चले गए और जाकर आपसे कहते हैं, हमने सुना है कि आपके 1000 गले से लदे हुए ऊँट जो हैं, हमारी ज़बान में यूँ समझ लें कि 1000 राशन से भरे हुए ट्रक जो हैं वो आ रहे हैं, फूड स्टफ़ जो है वो आपका मदीने में दाखिल हुआ। हम आपसे वो ख़रीदने के लिए आए हैं, आप हमें वो सेल करें ताकि हम जाकर लोगों के अंदर मार्केट में उसको सेल करें और जिस मुश्किल के अंदर लोग जो हैं वो मुब्तला हैं उस मुश्किल से उनको निजात मिल जाए। अब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने उन लोगों को लिया और अपने कमरे में बिठाया घर के अंदर। आपने उनसे फरमाया, तुम मुझे कितना नफ़ा दोगे? लोगों ने कहा, आप 10 का 12 ले लें। 20% लोगों ने आपको ऑफ़र किया। आपने कहा, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा 10 का 13 ले लें। आपने कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा 10 का 14 ले लें, 15 ले लें। 50% प्रॉफिट उन्होंने आपको ऑफ़र किया। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। वो तमाम के तमाम लोग यक ज़ुबान होकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर मदीना की तमाम बिज़नेस कम्युनिटी आपके घर में मौजूद है, हमसे बढ़कर आपको कौन ऑफ़र दे रहा है? आपने फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे ऑफ़र दे रहा है, मेरा अल्लाह मुझे 1 का 10 दे रहा है। लोगों तुम गवाह हो जाओ, मैं ये सारे के सारे ऊँट गले से लदे हुए 1000 ऊँट अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर मदीने के फुकारा पर, युतामा पर, मसाकीन पर अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो मैं उन पर सदका करता हूँ। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस करने वाले होते हैं, कस्में खाई होती हैं हराम नहीं खाएंगे, प्लान किया होता है कि भाई रिश्वत नहीं लेंगे, बहुत सारे अहद किए होते हैं कि हम सूद नहीं लेंगे। लेकिन जब बिग डील, कोई बड़ी डील उनके सामने आती है और इस तरह का जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा उनके सामने आता है तो कहते हैं कि भाई आज ये टेढ़ा काम कर लो, कल हम जो है वो फिर से ठीक कर लेंगे, ये डील हाथ से नहीं जानी चाहिए, कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत जो है वो तलब कर लेंगे। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
آپ کے بارے میں دیکھیں کہ اتنی بڑی آفر، جب لوگوں کے پاس ایک دانہ بھی نہ تھا کھانے کو، انہوں نے آ کر کہا آپ اپنی مرضی کا پروفٹ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں پر صدقہ کر دی۔ اس کا اجر کیا ملا؟ اجر بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوق آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جلدی ہے، عثمان نے جو 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عثمان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کا نکاح جنتی حور سے کر دیا ہے۔ جنتی حور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کا نکاح کر دیا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کہ کس قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جذبہ رکھتے تھے اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کا، اور کیا اجر ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا۔ جب مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے، پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جس کے مالک کا نام روما تھا، وہ مہنگے داموں میں جو ہے وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کے کنویں کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سنا، آپ گئے اس کے پاس۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین، بڑی بڑی اعلیٰ سوچ رکھنے والے، لیکن قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نے جا کر اس کنویں کے مالک سے کہا یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ یہ اس سے میری روزی روٹی چلتی ہے، گھر کا چولہا چلتا ہے، میں اس کو بیچ دوں گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا آپ کی فراست دیکھیں، آپ نے فرمایا آدھا کنواں بیچ دو۔ وہ کہتا ہے آدھا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک دن کنویں سے پانی تم لینا، ایک دن میں لوں گا۔ وہ جتنے پیسے اس نے مانگے آپ نے اس کے منہ مانگے دام دیے۔ اس نے کہا کہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ ڈیل ہے، ایک دن جو ہے وہ پانی میں نکالوں گا، ایک دن پانی میں بیچوں گا، اور یہ آفر بھی مل رہی ہے۔ اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کو نیکسٹ سٹیپ نہیں پتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عثمان غنی نے جب وہ کنواں آدھا خرید لیا، اب آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا اپنے ہوں یا پرائی، مومن ہو یا غیر مومن، جس دن کنویں پر میری باری ہوگی ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ آ کے اس میں سے جتنا پانی لینا چاہے وہ پانی لے لے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جب یہ اعلان کر دیا، لوگ پانی بھر لیتے، بالٹیاں اضافی سٹور کر لیتے اپنے پاس۔ دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی تو وہ بیٹھا رہتا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اب کوئی آتا نہ پانی خریدنے کے لیے۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، ایک کنڈیشن اس نے کریٹ کی، اور جتنے پیسے جتنی ڈیمانڈ اس نے کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پیسے اس کو ادا کر کے وہ سارے کا سارا کنواں جو ہے وہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، وقت پر کام آنا اور دل کھول کر اپنا مال جو ہے وہ پیش کرنا، یہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہی ملے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، جیش اسرت بھی اس غزوے کو کہتے ہیں، سب سے تنگی والا غزوہ تھا یہ۔ تبوک کی طرف جانا تھا، رومیوں کی 1,00,000 کی فوج تھی، 30,000 مسلمانوں کی فوج تھی، لیکن ان کے لیے ساز و سامان کچھ نہیں تھا۔ جیش اسرت تنگی والا غزوہ بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلا رہے تھے، آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں پر خرچ کریں؟ تنگی ہے، ضرورت ہے کوئی اپنا مال جو خرچ کریں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 100 اونٹ بمائے لگج، بمائے ساز و سامان میری طرف سے۔ آپ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے دعا دی، حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
ابھی اور چاہیے. ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ آپ دوبارہ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، دعا سے نوازا. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے پھر سے اعلان کیا. آپ نے فرمایا تنگی ہے، ضرورت ہے کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ آپ دوبارہ سے کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے. اب یہاں پر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو اس نے پہلے کہا 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، تو پھر 300 اونٹ، ہم ٹوٹل 300 دیتے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اونٹ دینے کی باری آئی تو آپ نے 300 اونٹ نہیں دیے. پہلی مرتبہ آپ نے اناؤنس کیا تھا 100 اونٹ، دوسری مرتبہ اناؤنس کیا 200 اونٹ، وہ 100 اور 200 ملا کر بن گئے 300. لاسٹ میں جو آپ نے اناؤنس کیا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے، تو 3 اور 3 600 اونٹ بن گئے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اونٹ دینے کی باری آئی تو 600 اونٹ نہیں بلکہ آپ نے 950 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 50 گھوڑے آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے. اس کے ساتھ 1000 اشرفیاں آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی. بعد میں 10,000 اشرفیاں اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. جب آپ نے یہ مال اپنا اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کے فرمان پر مسلمانوں کی مدد کے لیے اس غزوے کے لیے دیا، تو میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور لا کر عثمان کے لیے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں، آج کے بعد عثمان جو کرے اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں مزید اضافہ کرتا چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین.